السلام علیکم۔ تین چار بہت ہی اہم خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ چمن کے بارڈر کے دوسری طرف جو افغان علاقہ ہے اسپن بولدک، وہاں پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور وہ بارڈر کراسنگ بند کرنی پڑ گئی ہے۔ بہت ہی ایک خوفناک ایکسپلوسو سچویشن ہے، اور پاکستان کے جو منتخب اراکین ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں کہ افغان سچویشن کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان کی جو فیوچر سیکیورٹی ہے وہ اس ساری صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپڈیٹس پارلیمنٹ کے اندر شیئر ہونے چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی مخصوص کر دی جانی چاہیے اسی کام کے لیے۔ پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں دشمنوں کی، اس میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ ہم ایک دن پڑھتے ہیں کہ ایک چیک پوسٹ پہ یا کسی ایف سی کے جوان کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ کل بھی میں نے آپ کو دو بالکل جوان ہیں پاکستانی فوج کے وہ سپاہی جن کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ آج اس سے بھی افسوسناک واقعہ ہے، کوہستان کے علاقے میں چائنیز انجینئر جو داسو ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے اور ساتھ اس کے پاکستانی سٹاف بھی ایک بس کے اندر جا رہے تھے جس میں دھماکہ ہوا ہے۔ ریزنز میں ابھی ایکسپلین کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ خبر کی رپورٹنگ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کی ریزنز کو بھی ڈسکرائب کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے، لیکن چائنیز ایمبیسی نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا، اس کے ترجمان نے بات کی، پاکستان میں سینیٹر بابر روان نے بھی شاید اس کے اوپر اظہار خیال کیا۔ تو اس کے اوپر ایک سچویشن ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے۔ 9 چائنیز انجینئرز اینڈ 3 پاکستانی جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، تینوں اس واقعے کی نظر ہوئے ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ چائنا پاکستان کا دوست ملک ہے، سی پیک پروجیکٹس کے اوپر پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ چائنیز ایمبیسیز نے اس کے بعد واقعے کے فوراً بعد پاکستانی ملٹری کی جانب سے جو ریلیف اور ریسکیو کے حوالے سے کارروائیاں تھیں، ہیلی کاپٹر پرووائڈ کرنا اور مدد کرنا، اس کو انہوں نے قابل تعریف طور پر اس کا تذکرہ کیا، لیکن انسیڈنٹ ایسا ہے کہ طور پر ان عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری شاید سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر توجہ بھی کافی کم ہے۔ ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک بڑے سکینڈل کے طور پر سامنے آیا ہے، وہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ۔ اور راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے اوپر الزامات کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے دو سے زائد اراکین کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں۔ وفاقی کابینہ کے 2 اراکین اور ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا اس منصوبے کے ساتھ براہ راست یا بالفاستہ تعلق اور وہ بینیفیشری ہوں۔ آج اس کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اور اینٹی کرپشن کے وہ جو ڈی جی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، رپورٹ کی کاپیز ہمارے پاس دستیاب ہیں، لیکن رپورٹ کی یہ جو کاپیز ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ، اس کی تفصیلات بھی ڈالیں گے، میں کہوں گا کافی حد تک یہ نامکمل طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اس رپورٹ کی جو گھوم پھر کے ہمیں تفصیل بتائی گئی ہے کہ ایک تو وزیر اعظم کے احکامات کی خلاف ورزی تھی، صوبائی کابینہ سے یا پنجاب کے چیف منسٹر سے جو اپروول پروسیس تھا وہ نہیں پورا ہو کے گزرا، کمشنر جو راولپنڈی ہیں ان کی گرفتاری جن کا نام کیپٹن محمود ہے، اور وسیم علی تابش جو اس کے لینڈ ایکوزیشن کے انچارج تھے ان کی گرفتاری رپورٹ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا کہ منصوبے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد 15 کلومیٹر توسیع کر دی گئی جس سے 10 ارب اس کی کاسٹ بڑھ گئی۔ اسکینڈل کی تحقیقات میں 100 شخصیات سے انکوائری کی گئی۔ رنگ روڈ توسیع کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے کوئی علیحدہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی این ڈی نے تصدیق کی کہ منصوبے کی توسیع کے لیے منظوری نہیں دی گئی۔ منصوبے کی توسیع میں پی ڈی اینڈ آر ڈی اے پلاننگ ڈیولپمنٹ اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ 6 ارب کا منصوبہ غیر قانونی توسیع سے 16 ارب تک پہنچ گیا، 10 ارب کی اضافہ ہوا، لیکن جو اس کے اندر ایک چیز جو درست نہیں بتائی جا رہی لوگوں کو، یہ 2 ارب دیا گیا یا 10 ارب کی کاسٹ بڑھ گئی، یہ چھوٹا گھپلہ ہے جو ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے اوپر ہی ڈاکہ ہے، لیکن یہ چھوٹا ڈاکہ ہے۔ اصل ڈاکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈالا ہے جنہوں نے لوگوں کو زمینیں پلاٹ بیچ کر، جو ان کے پاس تھی بھی نہیں، کسی کے پاس 1000 کنال تھی تو اس نے 30,000 کنال بیچ دی ہوئی ہے۔ ایک سوسائٹی کے متعلق مجھے ایک ریٹائرڈ آفیسر نے بتایا کہ کم و بیش ایک سوسائٹی کا 100 ارب روپے کا گھاپا ہے، 100 ارب روپیہ اس نے لوگوں سے لوٹا ہوا ہے، اور وہ بندہ اگر یہاں موجود ہیں تو اب تک وہ بیہائنڈ دی بارز ہونے چاہیے یا ان کے نام ای سی ایل پہ ہونے چاہیے۔ جن وزیر موصوف کے اوپر ایک کے اوپر اعتراض ہے، آج کی رپورٹ میں تو کہتے ہیں کسی وزیر کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ ایئرپورٹ کے دائمہ کی جو زمینیں ہیں ان کے صاحبزادے ان زمینوں کے وہاں پہ موجود ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے باقاعدہ حصے دار ہیں، بینیفیشری ہیں اس کے، یہاں رپورٹ ہمیں بتاتی نہیں ہے۔
اب یہ حقائق کون بتائے گا؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ایک کام پکڑتے ہیں، شوگر سکینڈل، 150 ارب روپیہ شوگر مافیا کھا گیا، اس کے بعد وہ کھانے والے کدھر ہیں ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے۔ دوائیاں سکینڈل، وزیر ہٹا دیا میں نے، پیسے کھائے انہوں نے 4 ارب، کدھر کس نے کھائے تھے، کس کو سزا ہوئی؟ وہ ایل این جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گھپلے سے اور ذخیرہ اندوزی سے پتہ نہیں 100-150 ارب کھایا گیا، وہ وزیر ہٹا دیا، وہ پیسے کدھر ہیں، کس نے کھائے ہیں؟ اور یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے، ہزاروں ایکڑ لوگوں کو بیچ کے پیسے کھا لیے رنگ روڈ منصوبے کے نام کے اوپر، پتہ نہیں منصوبہ کدھر ہے، اور جس نے کھائے ہیں اس کو پکڑیں تو صحیح، ان کو اس کٹہرے میں تو لائیں، ان سے وصولیاں کون کرے گا؟ یہ سینکڑوں ارب روپیہ لوگوں کا ہے جو لوٹا گیا ہے۔ یہ 2-4 ارب صرف وہ پیسہ بتا رہے ہیں جو منصوبے کی کاسٹ والا ہے، جو لوگوں سے 100-150 ارب لے گئے ہیں وہ کون حساب دے گا؟ جو اس کے اوپر جو آج پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن نے بیان دیا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر اس کے اوپر آگے۔ رنگ روڈ کی انکوائری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اینٹی کرپشن کو سائن ہوئی تھی 22 مئی کو۔ اینٹی کرپشن نے جو ہے ان لیس دین 50 ڈیز جو ہے اس انکوائری کو مکمل کیا۔ سابقہ کمشنر کیپٹن محمود اور لینڈ ایکوزیشن آفیسر راولپنڈی وسیم تابش کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر آپ کہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کی سامنے آئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، لیکن جو ہماری انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں بے نامی انویسٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ غیر ممالک سے بھی آ رہی ہیں، یو اے ای سے آ کے پیسے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ شو کرتی ہیں بیوروکریسی کا اور پراپرٹی مافیا کا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور بینیفیشریز ہیں، ان کا کیس جو ہے انشاءاللہ ہم چونکہ پبلک چیٹنگ ایٹ لارج اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ میں نہیں آتا تو یہ کیسز جو ہیں یہ نیب کو ریفر کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کیس ہے اور بہت بڑا سکینڈل ہے، میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں ارب ہیں جو لوگوں سے لوٹے گئے ہیں، اور ڈی جی صاحب نے بڑی ایک صرف لائن کے اندر بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا براہ راست کسی پولیٹیشین کی انویسٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ بڑی اسپیشل سٹیٹمنٹ ہے کہ براہ راست کسی وزیر نے اپنا چیک کاٹ کے اس کے اندر پیسہ نہیں لگایا، لیکن بے نامی ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوئی ہیں بیرون ملک سے، دبئی سے پیسہ آیا، جن کی زمینیں تھیں ایئرپورٹ کے ارد گرد، جن کی زمینیں تھیں سنگ جانی کے ارد گرد، وہ کون لوگ تھے؟ کتنا پیسہ ہے جو لوگوں کو پلاٹوں کے نام کے اوپر جو وصولی ہوئی؟ کتنے 100 ارب ہے؟ اس کا کوئی حساب ہمیں بتائے گا؟ یہ جب تک آپ سچ نہیں بتائیں گے یہ رپورٹ بتا دینا کافی نہیں ہے، یہ ناکافی رپورٹ ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو گفتگو ہیں عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں عطا تارڑ پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ عطا آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور ہم نے ایک کام کا یہاں بیڑا اٹھایا تھا اس پروگرام میں اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کے اوپر مزید تفصیلات سامنے لائیں۔ آپ نے ہمارے سے اس معاملے میں تعاون بھی کیا، کچھ ڈاکومنٹس آپ کی وساطت سے ہم تک پہنچے۔ اب یہ نیکسٹ فیز ہے، ایک رپورٹ کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کام آگے چلا؟ اس انویسٹیگیشن میں اور کچھ چیزیں انکور کرنے میں کچھ ڈاکیومنٹس میرے ہاتھ بھی آئے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق کل ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میٹنگ میں شہزاد اکبر صاحب، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان موجود تھے۔ بڑی عجیب میٹنگ ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب قانون کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کا پابند ہے۔ جو اینٹی کرپشن کا لاء ہے وہ پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ پاس شدہ ہے، تو وزیر اعلیٰ کہیں نہیں تھے اس ساری ڈسکشن میں، نہ پنجاب حکومت کا کوئی چیف سیکرٹری تھا، نہ کوئی اور نمائندہ تھا۔ اب اس میٹنگ میں زبانی کلامی جن سیاسی شخصیات کے نام لیے گئے ہیں، زلفی بخاری اسٹیبلشڈ، غلام سرور خان اسٹیبلشڈ، سرپرائزنگلی شیخ رشید صاحب کا بھی نام اس میں لیا گیا، مگر میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ پریزنٹیشن کو بہت میلو رکھ کے اور انکوائری رپورٹ کے سیلینٹ فیچرز جو میڈیا اور پبلک کنزمپشن کے لیے دیے جائیں وہ صرف اور صرف بیوروکریسی کی حد تک، یعنی 20ویں اسکیل کا کوئی افسر ہے، کوئی 18ویں اسکیل کا افسر ہے، اس سے آگے یہ انکوائری نہیں بڑھنی چاہیے، یہ مینڈیٹ کلیئر کیا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس ملک میں ایک احد چیمہ بھی تھا۔ یہ تینوں بڑے ذمہ دار لوگ ہیں۔ زلفی بخاری، میرا خیال ہے کہ میں نے جب ویٹ کر رہا ہوں، ہوئی یا باقی جو رپورٹر سے بات ہوئی تو غلام سرور خان صاحب مجھے ایسا ملا کہ شاید زلفی کو اس میں
فریم کیا گیا ہے اور وہ کچھ لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ انہوں نے فریم کیا یا اس نے فریم کیا. اسی طریقے سے غلام سرور خان کی اپنی وضاحت تھی کہ میرا اس میں رول نہیں ہے. آپ نے 3 وزیروں کے اب نام لیے ہیں, تو یہ سنی سنائی بات ہے یا اس کے اندر کوئی شواہد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو لیگل نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں ندیم ملک صاحب, اور میں پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات کہ لائیو ٹیلی ویژن پہ غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کی حد کی عزت کی ہے اور وہ مجھے لیگل نوٹس بھجوائیں گے. اس بات کو لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے ہیں. میں لیگل نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ جو نووا سٹی ہے اس کی انوگریشن پہ غلام سرور خان صاحب موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. پتہ تھا کہ اس کا NOC اسپیشلی ایویشن سے دلوایا گیا ہے. آج آپ ایئرپورٹ کے فنل ایریا میں سوسائٹی کھولنا چاہیں, نہیں کھول سکتے جب تک وزیر ہوا بازی یا ایویشن کا محکمہ اس کا NOC ایشو نہیں کرتا. مجھے اس ملک میں ایک آہا چیمہ بھی تھا, ایک فواد حسن فواد تھا جن کو آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا, ایک 19ویں اسکیل کا افسر تھا, ایک 22ویں اسکیل کا افسر تھا. مگر ان کو جب آشیانہ میں گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ ان کی ساز باز وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے, اور سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو دھر لیا گیا. میں آج پاکستان کے تمام جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ بائی دیٹ سٹینڈرڈ شہباز شریف آشیانہ میں جیل گئے ہیں, آپ بزدار کو اور عمران خان کو بھی راولپنڈی رنگ روڈ میں اریسٹ کریں. کیوں نہیں کرتے اریسٹ؟ یہ میرا مطالبہ ہے. اگر کمشنر راولپنڈی اریسٹ ہوا ہے اس کو کس کی آشیرواد شامل تھی؟ آپ کب تک لوگوں کو بلی کا بکرا بناتے رہیں گے؟ آپ کب تک لوگوں کو اپنے گناہوں کے سزا کی بھیٹ چڑھاتے رہیں گے؟ آپ کب تک کہتے رہیں گے کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے؟ ہم نے کھایا ہے, ہم نے کئی 100 ارب کھا لیا, مگر ہم نے نہیں کیا. اس افسر کو جیل میں ڈال دو. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. عثمان ڈار صاحب ایک کل میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا ہوا اس میٹنگ میں ڈسکس؟ دیکھیں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ عطا تارڑ میٹنگوں کے حوالے دے رہے ہیں اور بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں. تو پہلے تو عطا تارڑ, یہ ملک آپ لوگوں کی خواہش پہ نہیں چلنا. یہ جو بڑکے لگا رہے ہیں جی CM کو اندر کر دیں, PM کو اندر کر دیں, میں سمجھتا ہوں ملک صاحب یہ جو روایت ڈالی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ہی حکومت میں, جب ان کو کسی انکوائری کے لیے کہا گیا کہ یہاں شاید کوئی ساز باز کی گئی ہے کوئی بیوروکریٹس نے, یا جس طرح لینڈ مافیا کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا اس ملک میں. اپنی ہی حکومت میں انہوں نے انکوائری کا حکم دیا ہے. ایک آدھے آفیسر کی بھی پکڑ دکڑ جو بھی ہو رہی ہے, کم از کم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شفافیت کے ساتھ اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انکوائری ہو رہی ہے, کوئی دبایا نہیں جا رہا ہے. میرے خیال میں شفافیت نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ سینکڑوں ارب ہے لوگوں کا جو ان سوسائٹیوں نے لوٹا ہے. تو وہ کوئی انکوائری بند تو نہیں کر دی. کتنے لوگ پکڑے آپ نے؟ دیکھیں DG نے ابھی کیا کہا ہے کہ اب تک کی یہ رپورٹس ہیں. پکڑے کتنے لوگ ہیں, کتنا وصولی پکڑے جائیں گے جو ہیں, کتنے 100 ارب روپیہ انہوں نے لوگوں سے وصول کیا. دیکھیں جس نے ملک صاحب غیر قانون سے مال بنایا وہ سب پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. آج پرائم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران, میں پوری وہ خبر پڑھ نہیں سکا, لیکن انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی تھی. وہ جو اس کا سرٹیفکیٹ دینے کی تھی نا کمپیوٹرائز اس کی تقریب سے, انہوں نے کہا کہ پورا لینڈ ریکارڈ ہی جلا دیا جاتا ہے, بعد میں لوگ رولتے رہتے ہیں. بڑی صحیح بات بتائی انہوں نے. سب سے پہلے اس رنگ روڈ منصوبے کے اندر جتنی اسکیمیں ہیں اس کا کمپیوٹرائز ریکارڈ ڈالیں ویب سائٹ کے اوپر, جتنے 100 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا اس کا نام ڈالیں ویب سائٹ کے اوپر, مجھے پتا ہو کہ کون ہے. لیکن اب آپ پھر ایک بات کھل کے کہیں نا, کن کی حکومت میں لینڈ ریکارڈ جلائے جاتے تھے؟ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 3 سال پورے کرنے جا رہی ہے. ملک صاحب اور پاکستانیوں, کوئی ایک آگ نہیں لبی ابھی تک. کوئی ریکارڈ بتائیں جلا دیا, جلانا نہ پڑ جائے, خیال رکھیے, چھوڑ دے. اچھا جلانا ہوتا تو دوائیوں کا جلا دیتے, جلانا ہوتا تو چینی مافیا کا جلا دیتے, جلانا ہوتا تو آٹے مافیا کا جلا دیتے. چینی, آٹا, LNG, پیٹرول. دیکھیں رنگ روڈ. دیکھیں مطلب آپ بیٹھے ایک بندے کا بتائیں کہ نہیں رکے سر, یہ تو چور ڈاکو تھے سر, آپ تو شریف آدمی ہیں, کسی ایک بندے کا نام بتائیں, ہم نے اس کو سزا دے دی. عطا تارڑ کو مخاطب کر کے کہیں کہ آپ جس وزیر اعلیٰ کے لیے بڑی بڑکیں لگا رہے ہیں وہ تو ریکارڈ تک نہیں چھوڑتا تھا, آگ لگا دیتا تھا ریکارڈ کو. یہ کہ میرے سامنے آپ ایسے اینکر اسے نندی پور میں آگ لگی, حاجی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑے پیار سے چلایا. لو رنگ روڈ پہ کیا ہوا, اسلام آباد موٹر وے سے جو اپارٹمنٹ سی ہے لنڈن میں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. LDA کے ریکارڈ کو آگ لگی. نندی پور میں وہ جو
جو کبھی پیٹرول کا ٹرک اندر گئے ہی نہیں تھے، باہر سے ڈال جاتے تھے، چھوٹا لگا تھا وہاں آگ بڑی لگی، لیکن رنگ روڈ میں کس کو سزا ملی؟ صاحب دیکھیں ابھی دوائیوں میں کس کو سزا ملی؟ ملک صاحب ابھی تو کیس پیٹرولیم میں، دیکھیں کیسز، آٹا میں، دیکھیں شوگر مافیا 150 ارب کھا گیا شوگر مافیا. پہلے تو اس ملک میں کوئی انکوائری کرتا ہی نہیں تھا. آپ کر کے بندے بچا لیتے ہیں، سن لینا، آپ کر کے بندے بچا لیتے ہیں. آپ 3 سٹیپس کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے ٹائم دے، اب ہم نے بات چھیڑی ہے نا، ہم یہاں 3 سٹیپس کی بات کے ساتھ. لیکن یہ پہلے ریکارڈ چلا دیتے تھے، یہ انکوائری کر کے بندے بچا لیتے ہیں. نہیں سن تو لینا. منتو کھیل صاحب سے پوچھیں. 3 چیزیں نہیں، ایک سیکنڈ، اب آپ نے مجھے ٹائم دینا جیسے عطا کو. 3 چیزیں اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اچھا انکوائری کے لیے کہہ دیتے تھے، انکوائری کے لیے ہم بھی اپنی حکومت میں کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی رپورٹ پبلک نہیں تھی کہ انہوں نے، الحمدللہ یہ کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو، ہماری حکومت کو جاتا ہے، ہم انکوائری پبلک کر رہے ہیں. اب تیسری چیز جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سزائیں ہونی چاہیے. جب کیسز ابھی ختم نہیں ہوئے تو سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں ملک صاحب؟ اور دوسرا جن 3 وزیروں کا یہ نام لے رہے ہیں، تینوں کو تینے آ کر قوم کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ ثابت کر دیں ہماری کسی سطح کے اوپر اٹیچمنٹ، ہم سیاست چھوڑ دیں گے. اگر عطا تارڑ کے پاس کچھ ہے تو ٹی وی میں بیٹھ کے بڑھ کے نہ لگائے، ثبوت لے کے آ جائیں. عدالتیں آزاد ہیں، اداروں میں پیش ہو جائیں. عطا تارڑ آپ نے جواب دینا ہے یا پھر میں منتو کھیل صاحب کی طرف جاؤں گا؟ عطا تارڑ سنی سنائی کوئی باتوں ثبوت پہ دینا ہے کیونکہ آپ نے الزام لگایا، کوئی ثبوت ہے تو بتا دیں. ٹائم رکھوا دیں. ڈار صاحب آپ میرا کل کا ٹائم کروائیں، آن ایئر اناؤنس کریں کہ میں کل کتنے بجے ڈی جی اینٹی کرپشن کے دفتر جاؤں. میرا ٹائم رکھوا کے دیں، آپ سرکار میں بھائی جان، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں وہ ملتا. آپ جائیں ڈی جی اینٹی کرپشن کو ملنے جائیں، ساتھ شریف خاندان جو ابھی تک رسیدیں نہیں دے سکا، وہ بھی میں امید کرتا ہوں رسیدیں لے کے جائیں گے ساتھ. یہ شباشی کے 25 ارب کی ہیں، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ہیں، یہ ہائیڈ وان پارک کی ہیں، تو وہ بھی لے کے ضرور جانا ساتھ. پرانی ہوگی کہانی. ملک صاحب نے بڑے پروگرام کیے پناما پہ، ملک صاحب نے 2 مہینے پروگرام کیے پناما پہ. چھوڑیں یہ ایون فیلڈ والا چوہا بہت پرانا ہو گیا. میرا ٹائم کراؤ بھائی، کل جائیے، سارے شواہد تو ان کے سامنے رکھیے. وہ نہیں نا، وہ نہیں کرنا. میں لاسٹ ٹائم ایف آئی اے گیا، میرے پہ پرچہ چل رہا ہے ابھی تک. انہیں کیا میرا ٹائم کرا دے میرے بھائی ڈار صاحب کل کا. میں جاتا ہوں بھائی، ٹائم کیا کرانا ہے، میں خود آپ کے ساتھ جاتا ہوں، بتاؤ کب جانا ہے. چلو بولے جی، آن ایئر بولے، کہہ ٹائم دو بولے، 10 کل بجے آپ میں آ عثمان جاؤں ڈار گا. آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹائم بولے نا، میرا ٹائم کرا دیں. بڑا دشمن ہے ہمارا، نہیں نہ ملتا وہ. عثمان ڈار آپ کے ساتھ جائیں گے، وقت بتائیے، کل بتائیے، 2 بجے 3 بجے کون سا ٹائم؟ چلیں جب کہتے ہیں میں تیار ہوں. پوچھ لیں ان سے. اب بولے، ٹائم بولے تاکہ میں ان سے وعدہ لے لوں. میں ملک صاحب ان کا ٹائم آپ کے پروگرام کے بعد سیٹ کرا کے نا آپ مجھے بتائیں گے، آگاہ کریں گے. ہاں میں آگاہ کر دوں گا جی، ان کا ٹائم سیٹ کرا دیا. لیکن آپ یہ بھی وعدہ کریں نا، میں رسیدیں لے کے جاؤں گا. آپ اگر اجازت دیں تو ڈی جی صاحب سے میں چیک کر لوں. میں سب کچھ لے کے ڈی جی صاحب سے چیک کر لوں. اگر ملائیں گے ڈی جی صاحب سے، غلام سرور خان کے خلاف میرے پاس پورا پلندہ ہے. عطا تارڑ صاحب کا بھی اور عثمان ڈار کا بھی ابھی وقت طے کراتے ہیں. منتو کھیل صاحب سے پوچھتے ہیں. منتو کھیل صاحب، یہ اتنا خوفناک منصوبہ ہے جیسے وہ بحریہ ٹاؤن کا کراچی والا منصوبہ تھا نا، اسی اسکیل کی یہ کرپشن ہے اس کے اندر. وہ لمبی زمینیں پورے کے پورے دے، وہ بحریہ والا بھی لے گیا، کوئی پتہ نہیں اس کا بھی کیا بننا ہے. یہاں پر بھی پوری رنگ روڈ پہ پتہ نہیں کتنی کوئی تنظیمیں، وہ اسکیمیں بن گئی ہاؤسنگ سوسائٹیز. کیا ہوگا اس کا؟ بہت شکریہ ملک صاحب. اتفاق سے وہ جو سوسائٹی کا کیس سپریم کورٹ میں چلے، اس میں بھی وکیل ہوں. ایک رنگ روڈ والے میں نہیں، جو پورا اوورال جو پنجاب کا یا پاکستان کی سوسائٹی کا. تو آپ سوسائٹیوں کے ترجمان بن کے بولیں؟ نہیں، میں ترجمان نہیں، میں تو ان کا شجرہ رکھ رہا ہوں سامنے. اچھا. گوادر میں اربوں کھربوں روپے کا کرپشن ہوا ہے. وہاں ایک سی جی کنسلٹنٹ ہے، 5 اسکیمیں لیے، اپنے ملازم کے نام پہ 15,000 پلاٹ الاٹ کرتے اور مارکیٹ میں 50 لاکھ سے لے کے 10 کروڑ تک. میں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی، انکوائری آ گئی. 10 ارب صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں لے چکے تھے اور جو اکاؤنٹ میں تھے 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ چیز میں زیادہ نہیں بولوں گا. میری پٹیشن ڈسمس ہو گئی. میں اتنی بولوں گا، میں نے تو انہیں عدالت نہیں کرنا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو زلفی بخاری صاحب کیا بات بتا رہے ہیں، وہ تو زلفی بخاری صاحب نے خود میڈیا کے ذریعے بولی کہ میرے رشتہ داروں کی زمین تھی. تو یہ جو انڈائریکٹ جو صاحب تھے، مجھے نہیں پتا کون جو بول رہے تھے کہ ڈائریکٹ نہیں، یہ بے نامی بھی ہے. ٹھیک ہے،
تو ایکسیپٹ کر دیا, میڈیا میں آ گئے کہ میرے رشتہ داروں کی زمین, جو ان کے رشتہ دار ہیں نا, میں بتا دوں توقیر شاہ ان کا نام ہے, رپورٹ کے اندر ان کا نام آیا تھا, وہ پی ایم ایل این کے دور حکومت میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ سیکرٹری تھے, وہ ان کے رشتے میں کوئی معمول لگتے ہیں, اس طرح کوئی ان کا رشتہ ہے. لیکن زلفی کا اپنا کیا رول ہے مجھے ابھی معلوم نہیں ہے. اس کا رول تو یہ ہے کہ وہ اسپیشل جہاز میں چلے گی, باہر چلے گی, اب آپ پکڑتے رہو, وہ تو برطانیہ کا نیشنل ہے, وہ تو پرائم منسٹر صاحب پہلے کہہ چکا ہے, جو برطانیہ کا, وہ تو میرے خیال ہفتے بعد واپس آ گیا. ٹھیک, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف ہوگی انکوائری, کب کہا گیا ہوا ہے, چلو آ گیا ہوگا, اس کو تو چلے گیا. میں زلفی کی کوئی صفائی نہیں دے رہا, لیکن یہاں 3 بندوں کے اوپر نام ہے, مجھے بولنے دو, زلفی کو ہٹایا گیا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, وزیر آبادی کے اوپر الزام ہے, اور آج انہوں نے وزیر آبادی کا تو میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی پی آئی اے کا بیڑا غرق کر کے پائلٹوں کی دنیا بھر کی ایئرلائن سے نکلوا کے, اور میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر ماڈل تھانہ کراچی میں درخواست دی جو کہ نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے, میں نے پیٹیشن داخل کی, وہ بھی ڈسمس ہوئی اس وجہ سے کہ وہ تو ہر چیز بالاتر ہے. اوپر تو آپ کو سپریم کورٹ میں درخواست دینی چاہیے کہ کسی بندے کی کوئی اہلیت بھی دیکھ لیں کہ آپ وزیر آبادی ہے, اس نے آبادی بند کرا دی. وہ اہلیت ڈار صاحب محنت سے, جیسے وہ پی آئی اے بند ہوئی نا, کرپشن سے بھی نہیں تھی جلدی جیسے انہوں نے. ملک صاحب یہ اب حقائق ہے, مجھے یہ دونوں جو نا وہ دونوں کھیل رہے تھے, میں تو خاموش بیٹھا ہوتا, ابھی مجھے تو بولنے دیں. دوسری بات, ڈار صاحب نے کہا کہ 3 چیزیں اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی ہے. آپ نے صحیح جواب دیا ہے کہ اس ملک میں انکوائری ہوتی ہے اور پکے کر لیتے ہیں, کہاں لوپ بولے وہ سارے بند کر دو سارے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی اور انکوائری آ جائے, تاکہ پہلے سے اندر. اگر ڈار صاحب اتنی ہمت والے ہیں جو کہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں آج آنے اور آپ یہ بھی اعلان کر دے کہ ایک کمیشن انکوائری تھی اسامہ بن لادن, شہید اسامہ بن لادن بقاولین کے, اس کی انکوائری رپورٹ کمیشن بھی عوام کے سامنے لے, کیوں کیا تھا, کہاں سے آ گیا تھا, کیا تھا, نہیں تھا, یہ ذرا ہمت کرے, نہیں بڑی ہمت والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے ریکارڈ جلانے کے, تو اس نے آنیر کے دیے اشارہ دے دیا ہے, اب انشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی جلایا جائے گا, کیونکہ انہوں نے نیچے والوں کو میسج دے دی آپ کے ذریعے کہ بابا جلا دو جو چیز ہارے سارا, یعنی آنیر اسے جواب دے دی. سوال یہ ہے, میں اتنی پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے, یہ آج بھی اسمبلی میں جو ان کے دعوے ہے, یا آج بھی اس میں جو کریں, آپ مجھے بتاؤ کہ اسمبلی کے فلور پہ آج کشمیر کے الیکشن ہو رہا ہے, آج کشمیر کے الیکشن میں جو اتنے یہ بل آ چکا ہے کہ الیکٹرانک مشینیں یہ وغیرہ, آج کشمیر میں تو کھلم کھلا دھاندلی کر رہا ہے. کرپشن کے اوپر ہی ذرا فوکس کر لیں. اب تو کرپشن کی بات کر رہے ہیں, آخری جملہ کرپشن پہ. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے خود, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کیا وہ دوائیوں کا جو اسکینڈل تھا وہ کوئی پکڑا گیا, کیا وہ جو, اچھا میں ایک چیز اور بتاؤں, سب کو شفافیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا سر. نہیں, آگے جو مسئلہ, کوئی تھانے دار جھوٹا ایف آئی آر درج کر سکتا ہے, جو کہ پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. کوئی کمیشن کا رپورٹ بنتا ہے آٹا چینی اسکینڈل پہ, اور باقاعدہ رپورٹ ریکمینڈ کرتا ہے لوگوں کے نام, اور اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر دو مقدمہ درج ہوتا ہے, اور ایف آئی کہتی ہے ہمیں مطلوب نہیں ان کی گرفتاری, اور جہانگیر ترین صاحب وہ بیٹے سمیت وہ چیز واپس لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم انارو نہیں دیتے, مت دینا اس کو, انارو کے 2 کام تھوڑی ہوتا ہے, وہ یہی انارو ہوتا ہے سنیں. اب سوال یہ کہ علیم خان کا کیس کا کیا بنا, کلین چٹ دے دیا اس کو سارا, یہ جتنی بھی انکوائری اپنے, اور یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے, یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ان کی ابھی حاضر حکومت ان کے خلاف کرپشن کے, یہ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو پتہ چلے گا, اپوزیشن میں آئے صحیح ایک دفعہ پھر پتہ چلے گا. صاحب دیکھیں, انہوں نے جہانگیر ترین کا نام لیا, علیم خان کا نام لیا, آصف علی زرداری بھی باہر گھوم رہے ہیں, خواجہ آصف, شاہد خان, نام لیتے جائیں. آصف علی زرداری کو آپ کی وجہ سے جیل میں سارے ہیں, چلو ایک بندہ آپ کا جیل میں, آپ کی وجہ سے, ان کے مسائل کوئی اور ہی ہوں گے نا, اس لیے جیل میں. آپ نے دیا ہوا ہے کن کو, آصف علی زرداری کو. بھائی صاحب کو یہ بتا رہا ہوں, وہ تو ضمانت پہ ہے نا, یہ بتائیں نا کہ آصف علی زرداری کو بھی این آر او ملا اس لیے باہر ہے, وہ تو میڈیکل بیسس کو بھی این آر او ملا اس لیے باہر ہے. اگر جہانگیر ترین اور علیم خان کو ہم نے این آر او دیا تو یہ لوگ جو باہر ہیں پھر یہ بھی این آر او لے شاہ صاحب 2 سال جیل میں, یہ بات کا مظاہرہ, جو بندہ باہر ہے وہ آپ کی وجہ سے باہر ہے. اچھا خورشید شاہ صاحب کون ہے ہمارا, بتائیں نا, خورشید شاہ ہمارا سینئر رہنما آج بھی جیل میں, اس بیچارے کو رگڑا لگ رہا ہے, باقی ساری اس کا نارو نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ نارو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ معلوم زیادہ لگ رہا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے بھائی, میرا کہہ رہا ہے کہ این آر او لے کے ہم نکل رہے ہیں, ہمیں این آر او مل رہے ہیں, لے رہے ہیں. انارو کب ملے, انارو کی بھی کئی قسمیں ہیں. اچھا کئی جب خبر آ گئی کہ جہانگیر ترین صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی
تو فوراً انہیں نعرو دے دیا. نمبر ایک بات سن لو, اگلے جملہ ملاقات ہوئی تھی, یہ مجھے نہیں پتا, مجھے خبر آئی تھی. اچھا دوسری بات, صرف یہ نہیں ہے ایک اسپیکر جو ہے اسمبلی میں نہیں بولتے یہاں, یہ چودھریوں کے آگے لیٹ گیا ہے. ایک جملہ جب آصف علی زرداری صاحب کی چودھری پرادھان سے ملاقات ہوتی ہے تو فوراً وزیر بنایا جاتا ہے. تو انارو سر کمال ہے ویسے ان کا کمال ہے سر. انارو نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو ایک اسپیشل ایوارڈ ملنا چاہیے ان کاموں کے اوپر. جبکہ خان صاحب سخت خلاف تھے منصف علیہ کو, کس کو نہیں بناؤں گا. دیکھو جب زرداری صاحب کی ایک زرداری صاحب پر باری, یہ تو مانیں گے نا. ویسے وہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب کی ملاقات پرویز لائی سے ناکام ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ دیکھیں نا, رزلٹ اورینٹڈ میٹنگ ہے, یہ رزلٹ اورینٹڈ میٹنگ ہوئی ہے. یہ بات مندوخیل صاحب نے صحیح کہی ہے. لیکن ایک اور ساتھ کہتے ہیں زرداری صاحب کی جہانگیر ٹیم سے ملاقات, زرداری صاحب کی پرویز لائی سے ملاقات, مونس لائی کابینہ کے اندر. کاش یہی مندوہل ساتھ کہہ دیتے کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے کاف لیگ کو قاتل لیگ کا, اور اسی قاتل لیگ جو ہماری لیگ ہے بے نظیر بھٹو شہید کی قاتل لیگ کو ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا اسی پرویز لائی کو اپنی حکومت میں. اور بھائی اقوام متحدہ نے انکوائری کر لی ہے, اقوام متحدہ نے کری. آپ نے جو اس کو چپڑاسی کا وزیر داخلہ بنایا شیخ رشید کو, چپڑاسی کہتے تھے نا شیخ رشید کو, اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں, اس کو سب سے بڑا آگے رکھا ہے. فیصل واڑہ کے لیے کابینہ کا اجلاس ملتوی کر کے وہاں پہنچ گئے. عطا طاہر صاحب بریک لے لیں, آپ بریک سے واپسی پہ جو بھی بات ہے اس کا اظہار کر دیجیے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سیاسی بات بھی کر لیں. آج پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ 70 کے علاوہ تمام انتخابات متنازع تھے, تو تمام میں وہ الیکشن بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں ان کی اپنی حکومت بھی شامل ہے, لیکن ان کی زبانی سن لیں. جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسیس بیچ میں سے نکل جائے گا. جیسے الیکشن ختم ہوا, بٹن دبایا, رزلٹ آ گیا. سوائے 1970 کی ساری الیکشنز کے اندر ڈسپیوٹ ہوا, کنٹروورسی ہوئی. سوائے 1970 کی ساری الیکشنز میں اپوزیشن نے نہیں مانا. تو یہ ایک پہلی دفعہ اب ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا. لیکن ان کی اپنی حکومت جو ریفارم کا بل لے کے آئی ہے اس کے اوپر کسی کو اتفاق نہیں ہے. اب ان کو اپوزیشن سے کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑے گی تاکہ اس کے اوپر واقعی قبولیت ہو جائے. اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں سے کہیں کہ ہاں نتائج صحیح تھے, کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی میرے ساتھ. یہاں جیتنے والا بھی کہتا ہے میری 4 سیٹیں غلط جتوائی ہیں ہروائیں, ہارنے والا بھی یہ کہتا ہے میرے سے 10 سیٹیں چرا کے لے گئے. مریم نے پرائم منسٹر کو کافی زیادہ آج ٹارگٹ کیا, اور اس میں آج شاید ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی وہ فوکس کر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا. دکھائیے گا. بڑے شرم کا مقام ہے کہ آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو, تم سلیکٹرز کی چوائس ہو. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لڈو کی طرح گھومتے ہو. تمہاری 22 سال کی جد و جہد کا اختتام اس پر ہوا کہ تم نے اپنے ماتھے پر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہونے کا دھبا لگوا لیا. عمران خان, اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے. عمران خان کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھا جو اشاروں پر ناچتا تھا. کٹ پتلی سے یاد رہے گا عمران خان, یہ گھاٹے کا سودا کیا تم نے, گھاٹے کا سودا کیا تم نے. عطا طاہر صاحب آپ سے پہلے شروع کروں گا. پرائم منسٹر کا جب بھی تذکرہ ہو, باقی آپ سیاسی باتیں کریں لیکن تھوڑا سا ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ وہ والا کام نہ ہو جائے کہ اوئے پرائم منسٹر یا اوئے نواز شریف, وہ والی سٹیج نہیں دوبارہ آنی چاہیے. آپ ایک دفعہ اس سے گزرے ہیں تو دوبارہ ہمیں اس سے بہتر طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جی دیکھیے, پہلے تو میں بریفلی ذرا جواب دے دوں کہ یہ ریکارڈ جلنے کی بات ہوئی نا, تو یہاں پہ ہم نے بسیں جلتی دیکھی ہیں جو 100 ارب میں بنی ہیں, جس پہ 10 سٹے آرڈر لے کے کرپشن کو چھپانے کے لیے کورٹ کے سٹے آرڈر کے پیچھے چھپا گیا ہے. یہ کام کبھی نہیں ہوا. یہاں پہ ہم نے 8 سال سے صوبے میں حکومت ہے. جی میں آ رہا ہوں. 8 سال سے جہاں حکومت ہے وہاں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ہم نے وارڈ جلتے ہوئے دیکھے ہیں. اور یہ کرپشن ایک اپنی جگہ پہ جو یہ کر رہے ہیں, آٹا, چینی, ادویات سب ذکر ہو گیا.
مگر یہ جو سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے ہیں فورن فنڈنگ میں اور جہاں پہ بی آر ٹی میں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. دیکھیں ہم نے بڑا برداشت کیا ہے ملک صاحب، آج بھی ان کا مریم کے بیان پہ آ جائیں سر. پوری دنیا یہ اس اب کو ہو گیا پہلا آدھا حصہ اس پہ ہو گیا. مریم کے بیان پہ آ جائیں. وہ پوری دنیا میں اسی طرف آ رہا ہوں. پوری دنیا اس کو بدماش مانتی ہے جی، بڑی بدتمیزی کرتا ہے. آپ کے شو میں بھی کر کے گیا ہے. مجھے ابھی ایک اینکر کا میسج آیا، کل میں نے شو کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا شہباز گل نے. تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ہم نے اچیو کیا ہے کہ یہ بدتمیز تھے، ہم نے ڈبل منہ زوری کی ہے ان کے ساتھ، تو اب ہمارے سے ڈرتے پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں. مجھے بات بڑی خوشی ہوئی ہے. اور ان کا علاج ہم نے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ملک صاحب. یہ گل کو میں نے باقاعدہ اس دن میں نے تھوڑی زبان درازی کی ہے. اپنا حوصلہ اتنا ہے، جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ اپنا حوصلہ اتنا ہے جو عطا تارڑ کہہ رہے ہیں، تارڑ کہہ رہے ہیں کچھ. میں آ رہا ہوں، مجھے مکمل کر لیتے ہیں، میں صرف ایک سیکنڈ میں مکمل کر لیتا ہوں. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا خیر ڈاکٹر شہباز گل نے کیوں بھاگنا ہے. یہ خود اس سے بھاگتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے. تو اگر ان کا شوق پورا کروانا ہے تو دونوں کو بٹھا دیتے ہیں کل آپ کے ساتھ ہی. نہیں میں اس سے بہتر ہی ٹھیک ہے، دو ہاتھ ہو جائیں کل. گفتگو دکھانی ہے. تارڑ صاحب تگڑے ہو کل ہی ڈاکٹر شہباز گل آ کے تعلق پورا ٹیکا لائے گا بھر کے. گھبراؤ نہیں، پورا ڈاکٹر ہے، بالکل تمام چینلز میں انسٹرکشن چلی گئی ہے. مجھے 4 چینلز نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی منسٹر ایم این اے نہ بیٹھے، اور بڑی مشکل سے مانتے ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. دیکھیں ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے شلوالیں گیلی، اس کو گریبان سے گھسیٹ دو، مار دو، ٹھوک دو، لٹکا دو، پھینٹا لگا دو. بیان کے اوپر آپ جواب دیں گے یا پھر میں ادھر عثمان صاحب کی طرف آ جاؤں؟ نہیں میں دے رہا ہوں نا، میں دے رہا ہوں. ہم نے کون سی ایسی غیر مہذب زبان استعمال کی ہے وزیر اعظم کے بارے میں؟ میں تو موازنہ کر رہا ہوں نا. انہوں نے جو الفاظ ہمارے بارے میں استعمال کیے ماضی میں، ہم تو اس کے عشر شیر نہیں ہیں، ہم تو اس کے 10% قریب نہیں آ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑی نرمی سے کام لے رہی ہیں. وہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ سختی سے کام لے سکتی ہیں، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی بھی بات نرمی سے کی جائے. جی دو پینل میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. ایک فردوس عاشق وان اور مندو خیل یہاں ہی ہوں گے آپ کے. اور ڈاکٹر شہباز گل اور عطا تارڑ. آپ بتائیں مجھے مول صاحب، میں نے کبھی آپ کو کہا میں یہ نہیں وہ نہیں، میں تو کہتے آ جاؤ یار، تو ایسے ہی کہتے ہیں وہ بھاگ گیا یہ بھاگ گیا. سر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے مول صاحب. دونوں پینل نہ مجھے دیں، مجھے لوگوں کو گفتگو دکھانی ہے. یہاں کوئی میچ نہیں کرانا. مندو خیل صاحب پہلے دیکھیں مول صاحب، دیکھیں میں مول صاحب میں دروازے کو باقاعدہ کنڈی لگا کے دیکھیں مول صاحب میں اس بات کا اسٹرانگ سپورٹر ہوں، چاہے اپوزیشن ہے چاہے ہمیں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہم سے، اگر میں حکومت میں ہوں وہ ہم سے سلوشن تلاش کر رہے ہیں. اپوزیشن سے وہ اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کی نشاندہی کریں گے. دیکھیں جو اصل بات پرائم منسٹر کر رہے تھے اس کو بھی ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ مان کے ہمیں سلیکٹرز لے کے آئے ہیں. کنٹروورسی کی انہوں نے بات کی، شاید انگلش کی انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کنٹروورشل کا مطلب یا دھاندلی کر کے رگڈ کر کے آنا اس کا کیا آپس میں ڈفرینس ہے. تو انہوں نے سوچا شاید پرائم منسٹر نے کہہ دیا میں رگڈ الیکشن سے آیا ہوں. 2013 کے انتخابات میں ریکارڈ کا حصہ میاں نواز شریف نے خود کہا ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. مطلب وزیر اعظم اس ٹائم مان رہا تھا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ساری کی ساری سیاسی جماعتوں نے 2013 کے انتخابات میں کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. مل صاحب یہ بات پرائم منسٹر تو ابھی اپوزیشن کہہ رہی ہے نا، یہی بات میرے لیڈر نے، میرے وزیر اعظم نے کہی، لیکن یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں چونکہ پرائم منسٹر عمران خان فیئر اینڈ فری الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں. ملک صاحب یہ ملک تب آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم لیفٹ رائٹ یا ان کندھوں پہ اقتدار میں آنے کے لیے نہ دیکھیں. ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، پرفارمنس، ووٹ کے ذریعے آئیں. اور وہ یہی راستہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. مندو خیل صاحب یہ کشتیاں ان کی چلتی رہیں گی، ایسی کام نہیں آگے چلنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے للکارتے رہے. میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو 2-3 سیکیورٹی کے انسیڈنٹس بتائے ہیں. چمن کے بارڈر کے پار طالبان قبضہ ہو گیا، چائنیز انجینئر کے اوپر اٹیک ہو گیا. کیسے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے یا توجہ آئے گی ان ایشوز کی؟ اور ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ ابھی مجھے ایک ویڈیو آئی کہ وہ کوئٹہ میں باقاعدہ طالبان کی ریلی گزری. ان کی حکومت ہے، ان کی باپ کی حکومت ہے، لیکن باپ پارٹی کی میں بات کروں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر ٹائم نہیں لگا سکتے. ایک سی بحث کریں. بات یہ ہے کہ جب ایک شخص خود اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے دور میں تو یہ ہوگا،
پشاور میں ایک جنازے میں جلوس چلا تھا, آج کوئٹہ میں بھی میرے پاس ویڈیو آئی. لیکن آپ کی پارٹی تو نہیں نہ کہتی, آپ کی پارٹی ہم سے وہاں تفصیل مانگے, پارلیمنٹ میں جائیے, بیٹھیے فلور پہ. ہماری پارٹی نے تو یہ کی ہے, جب وہ طالبان اسلام آباد کے قریب آ گئے تھے تو یہ آصف علی زرداری تھے, پیپلز پارٹی تھی, جنہوں نے افواج پاکستان کی مدد سے ان کو دھکیل کے بگایا, نہیں ہونے دیا. آپ کو یاد ہوگا, آپ اسلام آباد میں رہتے ہو یہاں پہ. اب دوسری بات یہ, میں آپ کو سوال کروں, جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنائی تھی, وزیر اعظم صاحب نے ایک بل جو الیکٹرانک مشین کا لایا, اس کے بعد وہ کمیٹی سے بھی بتا رہے پاس ہو گئے, اور اس کے بعد سے جا کے اسمبلی سے بھی انہیں ہڑم دڑم میں کری, اس کے بعد وہ آفر کر رہا ہے. میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ یہ بل لا رہے ہو, آپ کا نیت ہے کہ شفاف الیکشن ہو, الیکٹرانک سسٹم ہو, فیئر ہو, یہ نیت ہے, تو آپ یہ نیت کشمیر میں دکھا دیتے ہیں. آپ کے وزیر وہاں پہ 500 ارب کے آفر کر رہا ہے, آپ کے وزیر گاڑیوں پیسنگ کا دیکھ کے وہ ویڈیو آتا ہے, آپ کے وزیر میرے قائد شہید ذوالفقار علی کو غدار کہتے ہیں, جبکہ کشمیر کے سوداگر تو یہ خود ہے, کشمیر کو تو بیچا انہوں نے سامنے یہ سب. اور پھر اس کے بعد میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کائے کا نوٹس تب تک الیکشن ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر ابھی 3 دن کے دورے پہ جا رہا ہے, وزیر سارے ان کے جا رہے ہیں, ان کے داخلہ منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تماشا دیکھیں گے, 25 جولائی کی بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص اصول بنا رہا ہے, ایک شخص کرے 1970 کے بعد سے الیکشن فیئر نہیں ہوا, یا دھاندلی ہوئی, یا الزام نہیں, جو الفاظ, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصول ایک آخری جملہ یہ اصول, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کشمیر کے الیکشن میں دکھا دے. اچھا کیا ہم کتنے ان کے یہ اصول کشمیر الیکشن میں حوصلہ کرنا ہے, ان کے یہ اصول کشمیر الیکشن میں نظر آتا ہے. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے سینٹ الیکشن میں ایم این اے خریدتے ہوئے, آپ نہیں پکڑے گئے. میں سمجھ رہا ہوں کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس منہ سے بات کرو. آپ نے سینٹ کے الیکشن میں پنجاب میں مقابلہ کر دیا, کن کو خریدا, جو مقابلہ کر دیا ہمارے لوگوں کو مال دینے کی پی ٹی آئی کے ایم کو خریدا. بات یہ ہے, یہ لوگ سنجیدہ ہونا. آج بھی ان کا میں نے راجہ ریاض صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اتنی طاقت بنایا, عظیم قربانی ان کے اور ان کے سارے میں نے منہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ کرتا ہے, اور پھر انہوں نے کہا 12 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں ایم این اے, آپ لوگوں نے ووٹ لیے اور جو سارا خرید و فروخت ہوا, اور یہ آپ نے پنجاب میں حکومت کا نہیں کیا, اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. سیٹیں پس میں نہیں پارٹی سینٹ میں اخلاقیات کا آپ نکال دینا ڈاکٹر صاحب, تاریخ پڑھ کے آئے پیپلز 12 لوگوں کے نام میں آپ کو دیتا ہوں. آگے بات کریں اس پروگرام آپ نے پنجاب میں سیٹیں نہیں بڑھ کر لے گا ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ آپ کا. میں ڈار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پنجاب میں دیکھو کیوں خرید و فروخت کی سینٹ الیکشن میں, پوچھیں ذرا, ویڈیو سامنے آئی. آپ نے پی ٹی آئی کے ایم این اے کیوں خریدے؟ جواب دو. براہ راست سوال. میری بات سنو, میں تو آج بھی پی ٹی آئی کے میں نے میرے شہید قائد کے بارے میں جو تقریر کی ہے, میں تو ویلکم کہتا ہوں. سن لو ڈاکٹر صاحب, خدا کو مانا, سن لو یار, ہر آدمی فردوس ساشی گوار نہ بنے. بات یہ ہوتا ہے نا, آپ یہ چیز کر لے, دروازہ کھلا رکھنا, کنڈی لگا دیں. یہ نہیں بن سکتے, یہ نہیں بن سکتے. آپ یہ بتائیے, یہ اصول کی بات کریں, امتیاز الدین ڈار صاحب کے بیٹے ہیں, کیا سینٹ الیکشن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے آپس میں سیٹیں نہیں بانٹی؟ پنجاب کے اندر, پنجاب میں طے کیا, جواب دے اس کا, آپ لے لیں, آپ لے نا, وہ آپ کے تحت دیا, ان سے پوچھیں, آپ سامنے بیٹھے ہوئے میڈیا والوں سے پوچھیں کیا ہوا. عطا طاہر صاحب, میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں کہ نان ایشوز پہ شغل میلہ لگانے کی بجائے ہمیں جو پاکستان کو چیلنج ہے سیکورٹی کا, بارڈر کے پار چائنیز انجینئر والا, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. عطا طاہر صاحب سے ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا جی. آپ نے اتنا شور مچایا ہماری لائن. دیکھیں ملک صاحب, آپ نے, میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا کیا اس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے. نیشنل سیکورٹی کے ایشو پہ ملک صاحب ہم ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. نہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے طالبان کے حوالے سے, لیکن ہمارا فوکس رہنا چاہیے. دیکھیں پرامن افغانستان ہمارے حق میں بہتر ہے, پاکستان کے حق میں بہتر ہے, اور دوسری طرف بلوچستان, پرامن بلوچستان پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. اس لیے یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور نیشنل سیکورٹی کے اوپر میٹنگز لی جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ فوج کے جو جوانوں پہ حملہ ہوا ہے, ایف سی کی پوسٹوں پہ اٹیک ہوا ہے, چائنیز انجینئر والا اٹیک ہے, یہ تمام ایشوز ایسے ہیں کہ آپ بہت فوکس ہو جائیں. ریئل تھریٹ ہے سیکورٹی کا, دشمن پوری طرح متحرک ہو چکا ہے, سے آپ کو وہ ہٹ کر رہا ہے, متحرک ہو چکا ہے. تو ایک آنکھ نہیں بھا سکتی پاکستان کی ترقی, پاکستان خوشحالی کی طرف جائے, پاکستان آگے کی طرف جائے. اور یہ جتنے حملے آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دشمن متحرک ہو چکا ہے. اس لیے اس موضوع کے اوپر ہم سب کو ایک آواز ہو کر بات کرنی ہے. اس پہ
मंदो खेल साहब क्यों नहीं इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस करते? पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी भी हमने दी है, और पाकिस्तान इस इशू पे बात करे। मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाह रहा हूँ, मैंने असम्बली में ये बात की है कि जब तक आपका शेख रशीद वज़ीर दाखिला हो, पाकिस्तान का नाम FATF से नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसका माजी पूरा गवाह है कि वो क्या करता रहता था। देखो सवाल अब आपको भी पता है, आपको भी पता है कश्मीर के हवाले से तो मेरे ख्याल ऐसी सब पता है, सब पता है मलिक साहब। अब सवाल ये कि ये बजाय ये इन चीजों पे आए, बैठे डिबेट करे, ये ऐसी नॉन इशू पे डिबेट करते हैं, और फिर ये अड़म दुड़ी में जो है ना, अच्छा उनके कुछ लोग उसने रखे हुए, वो टेबल पे चढ़, अभी कुछ तुक बनता है। आप मुझे बताओ, मुराद सिंह टेबल पे चढ़ के क्यों नहीं हम सिक्योरिटी चैलेंज जो है उसको सामने रख के हाउस के अंदर बहस करते और इसके ऊपर बाकायदा टाइम सर्व किया जाए। इसके ऊपर दो राय नहीं है, ना आप में, ना PTI में, ना किसी और जमात में, सिर्फ हमें फोकस दुरुस्त करने की जरूरत है। देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला है, उसके बाद पोस्ट उनकी इवैक्यूएशन, एक जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, देखिए दहशत गर्दी के वाक़यात भी वो खारिज इम्कान नहीं है। लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, जैसे भी हुआ उसकी तहकीकात भी हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी जानों का मामला है, हमारे वतन अजीज़ की सिक्योरिटी का मामला है। इस पे कोई डिफरेंस किसी के साथ ना हो सकता है, ना होना चाहिए और ना होगा इंशाल्लाह। ये मैं आपके शो के सब ऊपर बैठ के, मैं जहाँ पाकिस्तान की हिफाजत की बात आती है, हमारे बॉर्डर्स की बात आती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो देखें हम इजलास में भी गए थे, वहाँ पे ब्रीफिंग में भी शामिल थे, और हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे बतौर अपोजिशन। और इस पे मैं समझता हूँ कि जितनी काविशें की जाए उतना कम है, हमें संजीदा कोशिशें करनी होंगी, पार्लियामेंट में इसको लाया जाए और बाकायदा एक संजीदा डिबेट की जाए कि सूरत हाल से निमटने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करेंगी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्या रोल प्ले करेंगी, मीडिया को क्या रोल प्ले करना है, और एक नेशनल कंसेंसस सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी एक नेशनल कंसेंसस हो, और हम लोगों को इस पे एजुकेट भी करें, अवेयर भी करें, और एक जो नेशनल पॉलिसी है आप सारी जमातें बेज़ुबान बोलेंगी ना, और वहाँ एक ही वहाँ बयानिया सामने आएगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के किसी फौजी जवान को, सिपाही को, इसकी सिक्योरिटी को जो थ्रेटन करेगा वो हमारा दुश्मन है। आप सब एक ही आवाज़ में बोले, जो हकीकतन हम सब के दिल की आवाज़ भी है, तो पूरे मीडिया पे भी वही आवाज़ें चलेंगी, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही आवाज़ें चलेंगी। आप वहाँ उस फ्लोर को इस्तेमाल करिए पहले। जी बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही की है, और मैं समझता हूँ कि ये पिछला जो इजलास हुआ, जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, उसके बाद आपको तमाम लोग एक पेज पे नजर आए, उसमें एक छोटी सी बिल्कुल एक वो सियासत वाला मामला हुआ जो कि अनफॉर्चुनेट है, तब नहीं होना चाहिए था। और क्या ही अच्छा होता वज़ीर आज़म भी आते वहाँ पे, ताकि सारे एक पेज पे होते और एक यूनिफाइड मैसेज आता। वो गया, उसके बावजूद उस्मान डार साहब से ले लें, उस्मान डार साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। सही है उस्मान, देखिए बड़ी अच्छी बात है नेशनल सिक्योरिटी के, नहीं इस पे तो कोई सियासत है ही नहीं है ना, ये तो अपने घर की हिफाजत का मामला है। और दूसरा देखिए मलसा, मैं ये भी समझता हूँ कि इसके साथ साथ जैसे मैंने आपके सामने रखा है, जुडिशल रिफॉर्म्स हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, अकाउंटेबिलिटी जिसकी हम सब बात करते हैं जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन विच हंटिंग की हो रही है, और नंबर 4 पे सिविल जो सर्विस की रिफॉर्म्स हैं, इन 3-4 चीज़ों के ऊपर हम सबको एक एजेंडे पे होना चाहिए। ये सारी आपके मुल्क की तरक्की के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आम आदमी के रिलीफ के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं चारों। उस्मान डार साहब, कादिर मंदो खेल साहब और अतात, आपको बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।